بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اشنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک۔ اعتراض کیا گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا۔ چلے مان لیا جائے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو تلوار کا اثر دل پر کیسے ہو گیا؟ دل پر اثر ہونے کی تو دلیل یہ ہے کہ انسان کی عادات نیک ہوں اور شریعت مطہرہ کے بالکل عین مطابق ہو جائیں، تو کیسے مان لیا جائے کہ تلوار کے اثر سے دل بھی نیک بن جائیں؟ آپ کی خدمت میں آج میں ایک واقعہ بیان کرتی ہوں جسے سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا اور اس اعتراض کرنے والوں کو ان کے اعتراض کا جواب بھی مل جائے گا۔ تو آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے گا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا اپنے حق ہونے کی وجہ سے پھیلا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ چوری ہو گئی تھی۔ ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ۔ اللہ اکبر! کس قدر آپ نے اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنا کر خود کو پیش کیا تھا کہ جہاں رعایا کو زبان سے آزاد کیا، عمل سے بھی دکھلایا کہ ایک یہودی رعایا کی یہ جرت ہے کہ وہ صاحب سلطنت خلیفۃ المسلمین سے کہتا ہے کہ گواہ لاؤ۔ حالانکہ یہود خود ایک بہت ذلیل قوم تھی۔ جب سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی، اس وقت سے برابر ذلت اور خواری کی حالت میں ہیں اور اب بھی جہاں میں ذلیل اور خوار ہی ہیں۔ ایک طرف تو اس یہودی کی قومی ذلت، دوسری طرف یہ کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا رہنے والا، مگر اس پر بھی یہ جرات ہے۔ یہ ہے حقیقی آزادی، نہ کہ وہ جو آج کل اختیار کی گئی، دین سے نکل گئے، خدا کو چھوٹا، رسول کو چھوٹا۔ آزادی یہ ہے کہ کسی صاحب حق کی زبان بند نہ کی جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ایک یہودی کا کچھ قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا۔ ایک روز اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بے باقانہ الفاظ کہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو دھمکایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب حق کو بولنے کا حق ہوتا ہے۔ تو آزادی یہ ہے کہ حکومت میں رعایا کو اتنا آزاد کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے اتنا آزاد بنا دیا تھا کہ اس یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ یا دعویٰ درج کرو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے قاضی کے منصب جلیلہ پر فائز تھے، ان کے پاس جا کر دعویٰ درج کیا اور دونوں ہی مدعی اور مدعا علیہ بن کر مساوات کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ حضرت شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے مطابق سوال پوچھنا شروع کیا۔ یہ نہیں کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہلچل پڑ جائے۔ غرض نہایت اطمینان سے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے؟ اس نے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گواہ لاؤ۔ اللہ اکبر! آزادی دیکھیے کہ ایک قاضی سلطنت خود امیر المومنین سے گواہ طلب کر رہے ہیں، اور امیر المومنین بھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پر احتمال دعوی خلاف واقعہ ہی نہیں ہو سکتا۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ لائے، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے، اور ایک اپنا آزاد کردہ غلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ مسئلہ مختلف تھا۔ حضرت شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہ سمجھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز تھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ آج کل اختلاف پر علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ اختلاف پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے، مگر آج کل کی طرح علماء کو برا بھلا کہنا نہ تھا، ایک دوسرے کی تکفیر اور تذلیل نہ کرتے تھے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکابرین خود آپس میں ملتے نہیں کہ اصل بات کا پتہ چل سکے۔ جس طرح چھوٹے کہہ دیتے ہیں اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے، یہ نہیں کرتے کہ بیان کرنے والے کو ڈانٹ دیں۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ بیٹے کی گواہی معتبر ہے، اور حضرت شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ حضرت شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا،
اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی نہیں مانی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ غلام چونکہ آزاد ہو چکا ہے اس کی گواہی تو مقبول ہے، مگر بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گواہی کوئی اور لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اور تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ آخر حضرت شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ خارج کر دیا۔ اگر آج کل کے معتقد ہوتے تو حضرت شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتے مرتے، لیکن حضرت شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرح مذہب فروش نہ تھے، وہ مذہب کے ہر امر پر جان فدا کرتے تھے۔ اگر حضرت شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تو وہ قسم کھا کر کہہ سکتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، لیکن ضابطۂ شریعت اجازت نہیں دیتا تھا، اس لیے آپ نے اپنی عقیدت پر کارروائی نہیں کی۔ دوسری طرف اس یہودی کا کیا ہوا؟ آخر باہر آ کر یہودی نے دیکھا کہ ان پر تو ذرا سی بھی ناگواری کا اثر ظاہر نہ ہوا، اس کے باوجود کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں، برسر حکومت ہیں، تو کس چیز نے ان کو برہم نہیں کیا؟ غور کر کے کہا کہ حقیقت میں اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا مذہب بالکل سچا ہے، یہ اثر اسی کا ہے، لیجیے یہ آپ کی زیرہ، اور میں مسلمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ زیرہ تجھی کو دی، غرض وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور آپ ہی کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ ایک اسلامی لڑائی میں شہید ہو گیا۔ اب بتلائیے ذرا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سر پر دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہوا یا اس کو نیام میں دیکھ کر مسلمان ہوا؟ مزید اسلامی واقعات سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک جلدی پہنچ سکیں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔